جدا گانا راہیں، سیریل نمبر 132، 24 ذوالحجہ سن 1424 ہجری مطابق 16 فروری سن 2004 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباق إلى الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. رب زدني علما. گرامی قدر حاضرین محفل، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمانے کے بعد سب سے بڑی نعمت جو عنایت فرمائی وہ اسلام اور ایمان کی نعمت ہے. مسلمان بنایا، مومن بنایا، اور مومن مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. کسی اور نبی کی امت میں ہمیں اور آپ کو نہیں بنایا، بلکہ ہمیں اور آپ کو منتخب فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد میں سے ہم فرد ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر جو بھیجا تو شتر بے مہار کی طرح آزاد بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک طریقہ کار منتخب فرما دیا، ایک دین متین منتخب فرما دیا، ایک منہاج یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو سکھلا دیا ہے. دین اسلام کے احکام بھیج کر، دین اسلام کی چیزیں ہمارے اور آپ کے پاس بھیج کر، اور ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ زندگی گزارنی ہے تو مومن بن کر گزارنی ہے، زندگی گزارنی ہے تو مسلم بن کر گزارنی ہے، زندگی گزارنی ہے تو اطاعت گزار بن کر گزارنی ہے، زندگی گزارنی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہو کر زندگی گزارنی ہے. دین اسلام کے مطابق اپنے ہر قدم کو اٹھانا ہے، کیونکہ یہی دین اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، محبوب دین ہے، مرغوب دین ہے. اور آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے ساری انسانیت کی نجات اسی دین اسلام کے اندر رکھی ہے. جو آدمی آخری سانس تک مومن بن کر، مسلم بن کر زندگی گزارتا ہے اور خالص اطاعت اللہ سبحانہ و تعالی کی کرتا ہے، اور باری سبحانہ و تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتا، نہ کسی نبی کو ساجی قرار دیتا ہے، نہ کسی پیغمبر کو ساجی قرار دیتا ہے، نہ کسی ولی کو ساجی قرار دیتا ہے، نہ آسمانوں کو نہ زمینوں کو ساجی قرار دیتا ہے، نہ پہاڑوں کو، نہ ندی نالوں کو، نہ درختوں کو، نہ پتھروں کو. خالص ایک خدا کی عبادت کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو پسند کرتا ہے، ایسی عورت کو پسند کرتا ہے، اور ایسے انسان کے لیے خدائے وحدہ لا شریک لہ نے جنت الفردوس اور اس کی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے. یہی سیدھا راستہ ہے. ویسے راستے دنیا کے اندر اور بھی ہیں، اوبڑ کھابڑ راستے ہیں، ٹیڑھے میڑے راستے ہیں. بہرحال انسان
جو عقل مند ہوتا ہے، صاحب قلب سلیم ہوتا ہے، صاحب عقل سلیم ہوتا ہے، وہ سیدھے راستے کو اختیار کرتا ہے، پکے راستے کو اختیار کرتا ہے، متین اور مضبوط راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور ساری کائنات انسانی کے لیے نجات اور بھلائی اور خیر اور تمام خوبیاں اسی دین اسلام کے ماننے میں رکھی ہیں۔ جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو ہرگز اس کی طرف سے غیر اسلامی دین کو باری سبحانہ و تعالی قبول نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ تیسرے پارے کے آخری رکوع کی آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی، سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت کریمہ ہے، اور اسی سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 دروں سے، بلکہ ہر نبی نے اور ہر پیغمبر نے 70 دروں سے انسانوں کو بچا کر ایک در پر لا کر جھکا دیا کہ ایک خدا تعالیٰ کے یہاں ساری چیزیں، تمام حاجتوں کی تکمیل تمہارے لیے موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کفر سے پاک کیا، شرک سے پاک کیا، نفاق سے پاک کیا، زندقے سے پاک کیا، الحاد اور بے دینی سے پاک کیا، غیر اللہ کے سامنے عبادت کرنے سے پاک و صاف کیا، کیونکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ورک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طہارت بھی عنایت فرمائی اور باطنی طہارت بھی عنایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بھی پاک و صاف تھا اور باطن بھی پاک و صاف تھا، اور اسی ظاہر اور باطن کہ پاک صاف کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنتیں فرمائیں، بڑے مجاہدات فرمائے، اور لوگوں کو ان تمام آلائشوں اور گندگیوں سے پاک صاف فرمایا، اور اسی بات کی تعلیم فرمائی اور اسی بات کا حکم دیا کہ لوگوں اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف رکھو اور اپنے باطن کو بھی پاک صاف رکھو۔ یہ پیغمبر کا کام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اللہ نے پیغمبر کی ان ڈیوٹیز کو بیان فرمایا۔ اس وقت میرے ذہن میں چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ جو سورہ آل عمران میں ہے وہ آ رہی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے ظاہر کو بھی پاک فرمایا اور اپنے باطن کو بھی پاک فرمایا اور سیدھے راستے پر چلے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ جو سیدھے راستے پر یعنی اسلام کے راستے پر چلتا ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے، باری سبحانہ و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ اسلام کو جس نے حاصل کر لیا، سمجھ لو اس نے ایک بہت بڑا مضبوط کڑا اور مضبوط حلقہ اور مضبوط چھلا اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھ میں مضبوط کڑا ہو وہ گر نہیں سکتا۔ پنکھا بھی، چھت کا پنکھا بھی دیکھ کر ٹانگتے ہیں، کڑا مضبوط ہوتا ہے، چھلا مضبوط ہوتا ہے، کنڈا مضبوط ہوتا ہے، تو چھت کا پنکھا ٹانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی کنڈا دیکھ لو کہ مضبوط ہے کہ نہیں، اور چھت بھی مضبوط ہے کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ چلتے چلتے پنکھا نیچے کو آ کر گر جائے، کنڈا ہی نکل جائے، تو نہ کنڈا رہے گا نہ پنکھا رہے گا، بلکہ وہ پنکھا جو راحت دینے کا کام کرتا تھا، جو ہوا پہنچاتا تھا، گرمی دور کرتا تھا، وہی پنکھا جان کے لیے مہلک بن جائے گا، جان لیوا ثابت ہو جائے گا۔ تو مضبوطی اور متانت تو ہر چیز کے اندر اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مضبوطی اور متانت اسی دین اسلام کے اندر رکھی ہے۔ دین اسلام مضبوط کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بنایا ہوا دین ہے، لہذا جو اس کو مانے گا اس کے اندر بھی مضبوطی آئے گی، دل قوی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مومن کے دل کو اجاڑ نہیں فرماتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مومن کے دل کو، جو اللہ تعالیٰ سے ربط اور تعلق رکھتا ہے، اس کے دل کو اپنے انوار و برکات سے آباد رکھتے ہیں، اور جب دل آباد رہتا ہے تو آدمی کو اچھی نیند آتی ہے، انسان کو اچھی نیند آتی ہے، خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے کہ دل کے اندر حسن و جمال ہے، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آنے والے انوار و برکات ہیں، دل خوش ہے تو ساری باڈی پھر صحیح رہتی ہے، اور اگر دل ہی بے چین رہتا ہے تو پھر آدمی کو بڑی سے بڑی دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز اچھی نہیں لگتی، کیونکہ دل کے اندر بے چینی ہے، دل کے اندر اضطراب ہے، دل کے اندر قلق ہے۔ آدمی کے سامنے اگر بے چینی کی حالت میں سونا بھی لا کر آپ ڈال دیں تو اس کی بے چینی دور نہیں ہوگی، اور جب دل کے اندر سکون رہتا ہے، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوتی، تو چٹنی بھی اچھی لگتی، سوکھی روٹی بھی اچھی لگتی۔ تو دل کا سکون بہت بڑی چیز ہے۔ دل کے عنوان سے میرا مستقل بیان الگ سے موجود ہے، سکون کی دوا اس عنوان سے بھی میرا الگ سے بیان اور تقریر موجود ہے۔ اس دونوں کیسٹس کے اندر میں نے دل کے اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو خیر، جو دین اسلام کے کڑے کو اور کنڈے کو مضبوطی سے پکڑے گا اس کے اندر بھی مضبوطی آئے گی، یعنی دنیا بھی اچھی بنے گی اور قبر بھی اچھی بنے گی، اور قیامت کے دن جب سارے متقدمین، سارے متاخرین، اولین آخرین، اگلے پچھلے سب لوگ مرد و زن موجود ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو وہاں بھی سکون عنایت فرمائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے بے چینی ہوگی، وہ بے چینی پھر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے مضبوطی اسی دین اسلام کے اندر ہے۔ مضبوطی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ 3 پارے میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
خواتین و حضرات، آج کے درس کی آیت کریمہ میں یہی تو مضمون موجود ہے۔ 8ویں پارے میں سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے جو آج کے درس میں ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ یہ دین اسلام جس کو لے کر میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے آیا ہوں، یہ میرا سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ لہذا جب یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے تو لوگوں اس دین اسلام کی پیروی کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو اور ادھر ادھر کے راستوں پر نہ چلو، ورنہ اگر تم ادھر ادھر کے راستے پر چلو گے تو یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے بچلا دیں گے، ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ اور یہ پکی وصیت ہے، اور دین اسلام کے ماننے کی وصیت اس واسطے کی جا رہی ہے تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ جب متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے تو جنت کے حقدار قرار دیے جاؤ گے، جنت کے مستحق قرار دیے جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اسی راستے کی پیروی کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قرآن پاک کے 8ویں پارے میں سورہ انعام کے اندر۔ لوگ عجیب و غریب انداز سے الٹی بات کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق بنانے کے بجائے اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے مطابق بنانے کے بجائے قرآن پاک کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کرتے، الٹی گنگا بہاتے ہیں، دین اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی پیشنٹ، کوئی روگی، کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب جو دوا میں کہوں وہ دینا، جس دوا کو میں حکم دوں وہ دینا اور میری مرضی کے مطابق علاج کرنا، تو ڈاکٹر صاحب اس کو نکال کر باہر کر دیں گے، کمپاؤنڈر سے فرمائیں گے اس کو نکال دو باہر، یہ پاگل معلوم ہوتا ہے۔ ارے جب اپنا علاج تجھے خود ہی کرنا ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر صاحب تو اپنی مرضی کے مطابق تیرا علاج کریں گے تو تجھے فائدہ ہوگا، وہ اپنے ایلوپیتھک علاج کے قوانین کے مطابق علاج کریں گے تو تجھے فائدہ ہوگا، نفع ہوگا۔ تجھ کو کیا معلوم کہ کون سی گولی بخار کی ہے؟ تجھ کو کیا معلوم کون سی گولی درد سر کی ہے؟ تجھ کو کیا معلوم کہ ایک دوا کتنے مرضوں میں کام دیتی ہے اور کتنی مقدار میں کھلائی جاتی ہے اور کس وقت کھلائی جاتی ہے؟ دودھ سے کھلائی جاتی ہے، پانی سے کھلائی جاتی ہے، یا کسی اور دوا کے ساتھ مکس کر کے مکسچر بنا کر کھلائی پلائی جاتی ہے؟ تجھ کو نہیں پتا، یہ بات تو ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا رب ہے، سب سے اونچا رب ہے، تمام محامد، تمام محاسن، تمام بھلائیاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے سزاوار ہیں، وہی تمام بھلائیوں کا مستحق ہے۔ ایک ہی خدا ہے، دو خدا تین خدا نہیں ہے، اس لیے تمام چیزیں ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ اس کو معلوم تھا اور ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور کون سی چیز نفع بخش ہے، کون سی چیز نفع دینے والی ہے اور کون سی چیز نقصان دینے والی ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے انسان کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، مضرت پہنچانے والی ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس کا الٹا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ چیز نقصان دے گی، یہ چیز بری رہے گی، لیکن وہی چیز اس کو نفع دیتی ہے، وہی چیز اس کو فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ قتال کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے، جہاد کے بارے میں باری سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتال ہماری جان لے لے گا، جہاد کرنے سے ہماری جان چلی جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں ہم مر جائیں گے تو دنیا کی جو ایک زبردست زندگی ہے وہ زندگی ہم سے چھین لی جائے گی۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ آخرت ہر طرح دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى
تم تو دنیاوی زندگانی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی تمہارے لیے دائمی ہے اور نفع بخشے بشرطے کے اعمال صالحہ ہوں اور رب چاہی زندگی گزار کر انسان دنیا سے گیا ہو۔ بہرحال بہت سی چیزیں انسان ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے اچھی ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں اچھی سمجھتا ہے حالانکہ وہ چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ فرمایا کہ بھئی اس سیدھے سیدھے راستے پر چلتے رہو، تمہارا دل مضبوط رہے گا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل کو سنبھالے رکھے گا، تمہیں کبھی بلڈ پریشر کی شکایت نہیں ہوگی، تمہیں کبھی نہ ہائی بلڈ پریشر ہوگا نہ لو بلڈ پریشر ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جب آدمی حقیقت میں کرتا ہے تو ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد پر، اور اللہ کی یاد کرنی ہر مسلمان بندے پر لازم اور ضروری ہے۔ سیدھے سیدھے اللہ کی یاد کرتا ہے بہت اچھا، نہیں اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان پھر سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ کہ آدمی سیدھا سیدھا راستہ سیدھے سیدھے اختیار کرتا رہے، ٹیڑھی انگلیاں ہی نہ کروانے دے، اور تمام چیزوں کو دیکھ بھال کر تمام چیزوں پر غور و فکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا رہے، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب دل مضبوط رہے گا تو تمہاری تمام کی تمام چیزیں صحیح طور سے چلتی رہیں گی، اور وہ آدمی اور وہ عورت کے جس نے اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا محبوب بنا لیا ہو تو کوئی آئے کوئی جائے اس کا دل تو لگا ہی رہتا ہے کہ اللہ تو ہر وقت موجود ہے، اللہ تو گاؤں میں بھی ہے، شہر میں بھی ہے، چھت پر بھی ہے، نیچے بھی ہے، اوپر بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، رات میں بھی ہے، دن کے اندر بھی، ہر جگہ موجود ہے۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنے دل کو لگائے رکھا تو کوئی آئے کوئی جائے اس کے لیے دونوں چیزیں برابر ہوتی ہیں۔ ویسے دنیا کے اندر دیکھا گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں محبت رکھی ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے تعلق رکھتا ہے، اکیلا ہو تو تنہائی محسوس ہوتی ہے، اور ساتھ میں رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یاد کرنے والا ہے تو تھوڑی ساری دیر یاد آئی اور پھر یاد چلی گئی کہ یہ اللہ کے ذکر میں لگ گیا۔ ویسے انسان کی بڑی عظمت ہے، انسان کی بہت بڑی اہمیت ہے، انسان کا بہت بڑا مقام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، اونچا فرمایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے والا، سب سے برتر انسان کی جنس کو بنایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، تو آدمی کی رونق تو ہوتی جی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کرنے والا ان تمام چیزوں کو پھر بھلا دیتا ہے۔ یہ انسان تو آنی جانی چیز ہے، میاں بیوی تو آنی جانی چیز ہے، بھائی بہن تو آنی جانی چیز ہے، ماں باپ آنی جانی چیز ہے، آئے ہیں دنیا سے جائیں گے، ہر انسان دنیا سے جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آتی نہ آئے گی، نہ وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ تو غرض کے فرمایا گیا کہ جی سیدھا سیدھا راستہ ہے، اس سیدھے سیدھے راستے کی پیروی کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تمام چیزوں کے اوپر عمل کر کے دکھلایا۔ میں عرض کر رہا تھا، اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ الرحمہ نے تفسیر مظہری کے اندر بھی فرمایا ہے کہ قرآن کریم نازل کرنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا منشا تو یہ ہے کہ لوگ اپنے خیالات، اپنے سوچ بچار، اپنے ارادوں، اپنی تجویزوں کو قرآن کریم کے مطابق کر لیں، سنت سنیہ کے مطابق کر لیں،
اور اپنی زندگیوں کو ان کے سانچے میں ڈھال لیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں نے قرآن پاک کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے خیالات اور تجویزات کے سانچے میں ڈالنے کی ٹھان رکھی ہے کہ بس جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. نہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے اندر حکم دیا ہے وہی بات 100% سچی ہے اور نفع بخش ہے. یہیں سے خواتین حضرات گمراہ کن راہیں پیدا ہوتی ہیں، گمراہ کرنے والے راستے پیدا ہوتے ہیں، بدعات کے راستے پیدا ہوتے ہیں، شبہات کے راستے پیدا ہوتے ہیں. انہی سے بچنے کے لیے اس آیت کریمہ میں حکم دیا جا رہا ہے کے مطابق ہوں گے، جس کے خیالات مطابق ہوں گے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، بس اس کو نجات ملے گی دنیا کی بھی، قبر کی بھی اور حشر کی بھی. اس لیے ایمان والے بزرگان دین اللہ کے ولی ہمیشہ اسی سیدھے راستے کو اختیار کیے رہتے ہیں، ٹیڑھے میڑھے راستوں سے بچتے ہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا گانا راہیں اختیار کرنے سے منع فرمایا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لکیر کھینچی زمین کے اوپر، کچی زمین کے اوپر آپ کچھ بھی کر لیں، اور پھر اس سیدھی سیدھی لکیر کے دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی لکیریں بھی کھینچی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھانے کے لیے. فرمایا کہ یہ سیدھی سیدھی لکیر دیکھ رہے ہو، یہ سیدھی سیدھی لکیر جو ہے یہ ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ، یہ ہے دین اسلام، یہ ہے وہ مذہب جس کو میں اللہ پاک کی جانب سے لے کر آیا. اللہ نے مجھے بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، ایمان والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈراتا ہوں. بشیر من آمن بالجنہ ونذیر من کفر بالنار. اور یہ ٹیڑھی ٹیڑھی لکیریں جو دیکھ رہے ہو یہ سب شیطان کے راستے ہیں. ان ٹیڑھی ٹیڑھی راہوں پر چلو گے، ان ٹیڑھی ٹیڑھی پگڈنڈیوں پر چلو گے، ان ٹیڑھے ٹیڑھے راستوں پر چلو گے تو تم شیطان تک پہنچو گے، رحمان سے تم بہت دور جا پڑو گے، کوسوں دور جا پڑو گے. یہ تو آپ کو معلوم ہے، بہت آسانی سے بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ ٹرین ریل گاڑی جب تو دیکھو پٹری پر چلتی رہتی نا تو منزل پر پہنچ جاتی ہے، اور جہاں اس کے پہیے پٹری سے نیچے اترے پھر ریل گاڑی نہیں چل سکتی. تو ہماری اور آپ کی زندگی کی جو ریل گاڑی ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کی جو ٹرین ہے، وہ ٹرین جب تک دین اسلام کی لائنوں پر چلتی رہے گی تو ہم اور آپ منزل تک پہنچ جائیں گے، کامیابی کے ساتھ، کامرانی کے ساتھ، سکسیس ہو کر اللہ تک پہنچ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنا یہی ہماری منزل اور یہی مقصود اور مطلوب ہے. تو ٹرین کی مثال کتنی اچھی مثال ہے کہ جب تک ریل گاڑی لائن پر چلتی رہتی ہے تو منزل پر پہنچ جاتی ہے. دلی جانے والی سڑک پر جب بس چلے گی تبھی تو آدمی دلی پہنچے گا، اور دلی جانا چاہتا ہے اور چل پڑا بریلی کے راستے پر تو بریلی پہنچے گا، دلی تھوڑا ہی پہنچے گا. اس کی منزل بریلی نہیں بلکہ دلی ہے. بالکل اسی طرح ہماری اور آپ کی منزل ہے ذات باری تعالیٰ اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کہ پروردگار جو کچھ ہم نے جان کو جوخم میں ڈالا، جو کچھ دنیا کے اندر محنتیں کی، جو کچھ ہم نے تیرے سامنے سجدے کیے، رکوع کیے، قیام کیا، قاعدے کیے، تحیات پڑھی، نوافل پڑھے، مستحبات پر عمل کیا، یہ سب کچھ تجھے راضی کرنے کے لیے تو تھا. لہذا اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے. تو آدمی نہ قادیانی بنے، نہ شیعہ بنے، نہ جناب کسی اور فرقے سے تعلق رکھے، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھے کہ ہم تو سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو مانتے ہیں اور صحابہ کرام کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں. ہر صحابی کو ہم جنتی مانتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے ہی فرما دیا. اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آدمی
اگر حضور اکرم حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک راستے سے ہٹے گا، اللہ پاک کی عبادت سے ہٹے گا، تو بس سمجھ لو وہ باطل پر عمل کر رہا ہے اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ جیسے اس کی مثال ایسی ہے بخار کا مرض اور دوائی کھا رہا پیٹ کے درد کی، الٹی بات کر رہے ہیں۔ تو محتاج تو ہے ایک اللہ کا اور عبادت کر رہا ہے اللہ کے غیر کی، تو پھر اس کو فائدہ کیسے پہنچے گا؟ اللہ کا غیر تو کمزور ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح طاقتور ہے، ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر لہجے میں، ہر گھڑی میں طاقت مکمل طریقے سے اس کے اندر موجود ہے۔ اس کی شان علی کل شیء قدیر ہے۔ لہذا اگر باری سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا کرتا مر گیا تو وہ ناجی ہے، نجات پانے والا ہے، اور اگر اللہ کے غیر کی عبادت کرتا رہا تو ظاہر ہے کہ پھر پریشانی ہے۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ 400-500 سال بھی اگر اللہ کے غیر کی کوئی بندہ عبادت کرے تو اللہ کے غیر اس کو فائدہ پہنچانے پر قادر نہیں۔ مجھ کو یاد آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ان کی قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک بتوں کا پجاری تھا، بس مورتیوں کو پوجتا تھا، بت پرست تھا۔ اچھا آپ یاد رکھیے کہ اس زمانے کے اندر عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھیں، 400 سال کی عمر، 500 سال کی عمر، 600 سال کی عمر۔ اب تو عمریں بہت گھٹ گئیں، قد گھٹ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے آپ کے ابا ہیں، حضرت آدم علیہ السلام 100 گز لمبے تھے، اور یہ میں نہیں کہتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں خود بیان فرمایا کان طولہ 60 ذراعا۔ اس زمانے کے اندر فرض کیجئے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اتنے لمبے ہو کر، تو لوگ ان کو تعجب کی نگاہوں سے دیکھیں گے، اتنا بڑا انسان، اتنا لمبا انسان۔ قد گھٹ گئے، عمریں گھٹ گئی، اب تو 60 سال میں 70 سال میں آدمی چلا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی چلا جاتا ہے۔ کمزوری تو بہت آ گئی، دنیا کا بڑھاپا ہے۔ پہلے بڑے بوڑھے مثال دیا کرتے ساٹھا پاٹھا، عورتیں بھی اس مثال کو بولتی ہیں، عورتوں کو کہاوتیں بہت یاد ہوتی ہیں۔ ساٹھا پاٹھا کیا مطلب؟ 60 سال کا جو آدمی ہے بالکل پٹھا نوجوان لگتا ہے۔ تو یہ مثال اب کے زمانے کی نہیں، تھوڑا یہ پہلے تھی۔ پہلے تو گاؤں والے بھی 10-10 میل 15-15 میل پیدل چلتے تھے، تھکتے نہیں تھے۔ اب تو آدمی 1-2 کلومیٹر چلنے کے لیے سواری کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ کمزوری آ گئی، مرض لگ گئے، سینکڑوں طرح کی کھادیں، مضر کھادیں کھیت کے اندر پڑ رہی ہیں، غذائیں صحیح نہیں مل رہی۔ اب تو آدمی دوا کے سہارے جی رہا ہے۔ شوگر کی بیماری عام ہو گئی، تھائرائیڈ کی بیماری عام ہو گئی، بلڈ پریشر کی بیماری عام ہو گئی، عورتوں میں رسولی کی بیماری عام ہو گئی، پتے میں جناب پتھریوں کی بیماری عام، ایک بیماری ہو تو گنائی جائے۔ یہ سب سزا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اور جو اللہ والے بیچارے وہ بھی پس رہے ہیں، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھی پہلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بت پرست تھا، اللہ کے غیر کو پوجتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتا تھا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا تھا، ایک اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ سینکڑوں بت اس نے بنا رکھے تھے۔ 400 سال تک ایک بت کی عبادت کرتا رہا، کبھی ناغہ نہ کیا۔ 400 سال تک بت کے پیروں میں سر کو ڈالے رکھتا تھا۔ 400 سال بہت ہوتے ہیں، 4 سال نہیں، 400 سال۔ ہر وقت بس کھانے پینے کے وقت اٹھتا تھا، پیشاب پاخانے کے لیے اٹھتا تھا، باقی یہ کہ ان تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر بت کے پیروں میں اپنا سر ڈال دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مورتی کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ قرآن پاک میں تو یہ کہا گیا کہ یہ مورتی تو ایسی کمزور ہے کہ اگر مکھی اس کے اوپر بیٹھ جائے تو مکھی کو یہ مورتی نہیں اڑا سکتی۔
مکھی اگر اس سے کوئی چیز چھین لے تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مکھی سے وہ چھینی ہوئی چیز دوبارہ واپس نہیں لے سکتی. 70ویں پارے کے بالکل آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا. سورہ حج کا بھی آخری رکوع ہے یہ, 70ویں پارے کا بھی آخری رکوع. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اس کے برخلاف جو آدمی اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہوتا ہے وہ ہر حال میں, ہر آن میں, ہر ساعت میں, ہر لہجے میں, ہر گھڑی میں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرتا ہے. کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. جو کام آدمی اللہ کے نہیں کرتا ہے وہ کسی دن بھی ہر وقت کرتا رہتا ہے. اللہ کی نہیں جو چیز کی جاتی ہے اس سے کوئی سی چیز روکنے والی نہیں بنتی بشرطے کہ اللہ کی محبت سچی پکی ہو. جیسے آپ کی یہ پیر کا جو پروگرام ہے یہ بقرعید کے دن آ کر پڑ گیا, لیکن عورتیں سوچ رہی تھی کہ بقرعید میں پروگرام نہیں ہوگا, ہوا پروگرام. اب یہ تو اللہ کے لیے پروگرام ہوتا ہے. بقرعید اس سے کوئی روکنے والی تھوڑی ہے, اور میٹھی عید اس سے روکنے والی تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. ایسے بارش تک میں یہ پروگرام ہوتا ہے, اللہ کرواتا ہے. تو غرض ہے کہ وہ جو عبادت گزار تھا 400 سال تک اس نے بت کی عبادت کی. ایک دن کیا ہوا, اسے جاڑا بخار آ گیا. بس اس نے جناب اس بت سے کہا کہ مجھے جاڑا بخار آ گیا, میرے بخار کو دور کر دے, میرے جاڑے کو دور کر دے. اے بت نعوذ باللہ تو میرا خدا ہے, میرا رب ہے, میرا پروردگار ہے, مجھ سے یہ بخار دور کر دے, میرے اندر کمزوری آ گئی. بڑی دیر تک بت کے پیروں میں سر رکھ کر یہ تمام باتیں بت سے کرتا رہا. بت کے اندر بھی جان ہو تو وہ جواب دے. وہ تو مٹھوس سا کھڑا ہے, وہ مورتی تو مٹھوس سی کھڑی ہے. اللہ بندے کی پکار کا جواب دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ فرماتا ہے میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں تو مجھے سے مانگو نا, میرے ہی سامنے دست سوال دراز کرو. خیر جی بڑی دیر خوشامد کری بت کی, لیکن وہاں سے تو کوئی جواب ہی نہیں ہے, نو آنسر. بخار بڑھتا چلا گیا کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں میرا بخار دور کر دے, میرا جاڑا دور کر دے, لیکن یہ تو جواب ہی نہیں دیتا. اور میرا بخار اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. بس غصے میں آ کر اس آدمی نے جس نے 400 سال تک اس بت کی عبادت کی تھی, غصے میں آ کر بت پر ایک لات ماری اور کہا تو میرا پروردگار ہے, جھوٹا ہے تو, بدتمیز ہے تو, میں واقعی گمراہی کے اندر مبتلا تھا, میں تجھے اب ہرگز نہیں مانوں گا. 400 سال ہو گئے تیری عبادت کرتے کرتے, تو ذرا سا بخار دور نہیں کرتا. میں پریشان ہوں اور تو مجھے میری پریشانی کو دیکھ رہے ہیں, پھر بھی تو میری پریشانی دور نہیں کر رہا. زمانہ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. بس وہاں سے بت خانے سے نکل کر چلا, راستے میں ایک مسجد سامنے آئی, اس میں گیا. ایک مسجد سامنے آئی جس میں مسلمان عبادت کرتے ہیں, اور ایک بار اس نے کہا, بخار کے اس مریض نے کہا کہ اے موسیٰ کے خدا, بس یہ کہنا تھا کہ اے موسیٰ کے خدا, تو ہر طرف سے اللہ پاک کی جانب سے آواز اس کو سنائی دی, اے میرے بندے بتا کیا کروں, اے میرے بندے بتا تیری کون سی حاجت ہے, لبیک عبدی لبیک عبدی. ایک مرتبہ کہا, ایک مرتبہ ایک سچے خدا کو پکارا اور کہا اے موسیٰ کے خدا,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پکارنے کے جواب میں 70 مرتبہ اس بندے کو پکارا اور 70 مرتبہ اس کے کانوں میں آواز آئی کہ ہاں میں سچا خدا ہوں، بتا تیری کیا حاجت دور کروں، پوری کروں۔ علماء نے لکھا کہ 70,000 مرتبہ اللہ کے جواب کو اس نے سنا۔ اب وہ بیچارہ حیران تھا کہ 400 سال تک بت کے قدموں سے میں نے اپنا سر نہ اٹھایا اور کبھی کوئی حاجت اس بت سے 400 سال کے عرصے میں نہ مانگی، آج اپنے ایک بخار کو دور کرنے کی میں نے اس بت سے درخواست کی لیکن وہ میرا بخار دور نہ کر سکا، اور یہاں ایک بار موسیٰ کے میں نے خدا کو پکارا تو اس نے جواب میں 70 بار مجھے پکار لیا۔ کہنے لگا کہ اے موسیٰ کے خدا، آج سے میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور آج سے بس میں خالص تیرا ہی بندہ ہوں، اور وہ 400 سال تو میری عمر کے ضائع چلے گئے جن 400 سالوں کے اندر میں نے اس بت کی عبادت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ کو پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ساری قوم کے سمجھانے کے واسطے بھیجا۔ وہ موسیٰ میرا پیغمبر ہے، میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، میں نے اس کو کتاب التوراۃ عنایت فرمائی ہے۔ تو نے جو یہ بات کہی اسلام لانے کے بعد کہ وہ میری 400 سال کی پرانی عمر جو تھی وہ ضائع ہو گئی، میرے بندے وہ ضائع نہیں ہوئی، جا میں نے اس 400 سال میں جو تو نے گناہ کیے سب معاف کر دیے تیرے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اتنا بھاری ہے یہ کلمہ اور اتنی زبردست طاقت ہے ایک اللہ کے اندر۔ میرے بندے تو نا امید نہ ہو، وہ جو 400 سال تو نے گناہ کیے نا، ایمان لانے کی بدولت میں نے وہ 400 سال کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ کہنے لگا کہ پروردگار، اے سچے معبود، مجھ سے بخار دور کر دے، میری طبیعت بڑی خراب ہے، بڑی کمزوری آ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بخار ابھی دور ہوا جاتا ہے، منہ پر ہاتھ بھی نہیں پھیرنے پایا تھا دعا مانگنے کے بعد کہ بخار جاتا رہا۔ وہاں سے اٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے موسیٰ، اگر کوئی 400 سال تک، 400 برس تک بت کے قدموں سے اپنا سر نہ اٹھائے اور پھر بت چھوڑ دے اور اس بت سے بیزار ہو تو اے موسیٰ آپ اس کے حق میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اس کو معاف کر دے گا کہ نہیں؟ بھئی یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر غصہ ظاہر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھور کر دیکھا۔ اب وہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو دیکھ کر بھاگا کہ کہیں موسیٰ مجھے مار نہ دیں، اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا جاتا تھا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام مارنے کے لیے میرے قریب تو نہیں آ گئے، اور اس لیے بھی پیچھے مڑ کر دیکھتا جاتا تھا کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرما دیں کہ اس دوڑنے والے، اس جانے والے بندے کو تو اے موسیٰ واپس بلا لے۔ جب دور چلا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو باری سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ یہ تم نے کیا کیا؟ ارے وہ تو بڑا اچھا بندہ لوٹا پیٹا وہاں سے آیا اور آپ نے بھی اس کے اوپر غصہ ظاہر فرما دیا۔ ارے لوٹے پیٹے کو سہارا دینا بڑی چیز ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ ارے گرو پڑوں کو سنبھالنا بڑی عبادت ہے، شرابیوں کو نیک بنانا، چوری کرنے والوں کو نیک بنانا، زانیوں کو نیک بنانا بڑی عبادت ہے، تہجد سے زیادہ ثواب ہے اس کے اندر۔ یہ کیا کیا ہے موسیٰ آپ نے؟ اس کے اوپر غصہ ظاہر فرمایا۔ موسیٰ وہ تو بہت اچھا بندہ ہے، وہ تو آج مسلمان ہو چکا ہے، میں نے اس کے 400 سال کے گناہ معاف فرما دیے اور وہ آج ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی بالکل پاک و صاف پیدا ہوا، جیسے پیدا ہونے والے بچے کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، بالکل ایسا پاک صاف ہے وہ۔ اے موسیٰ یہ تم نے کیا کیا؟ موسیٰ جلدی جاؤ اور میرے بندے سے ملو اور کہو کہ 400 برس تو کیا اگر 4000 سال تک بھی تو بت کی عبادت کرتا اور اللہ پاک کو خالص کر کے تو پکارتا تو میں اپنے رحم و کرم کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنے دریائے کرم کو پیش نظر رکھتے ہوئے 70 بار تجھ کو آواز دیتا، کیونکہ میں تو بھٹکے ہوئے بندوں کو جو سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہیں بلاتا ہوں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ جو حاجت پوری ہوتی، جو حاجت اس کے اندر ہوتی، میں اس کو پوری کرتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اوفو اتنا بڑا مقرب بندہ بن گیا وہ۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی سرکار نرالی سرکار ہے، جب چاہے تو 1000 برس کے گناہ معاف فرما دے، اور اگر بھیا پکڑنے پر آ جائے تو معمولی سی چیز پر پکڑ لے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کے پیچھے ننگے پاؤں دوڑے گئے اور بلایا اور کہا کہ تیری توبہ اللہ نے قبول کر لی، تیرا ایمان قبول کر لیا، اور اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا ہے کہ اگر 400 برس تو کیا 4000 سال تک بھی بت کو پوجتا اور پھر بت سے نا امید ہو کر مجھ خدا کی بارگاہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا تو رحم و کرم فرماتے ہوئے میں اس کے دروازے کو کھول دیتا۔ آدمی جب چاروں طرف سے نا امید ہو کر اللہ پاک کی جانب آتا ہے نا تو پھر خالص اللہ کو پکارتا ہے، ورنہ ذہن و دماغ میں بات یہ رہتی کہ میاں شاید یہ بھی کام بنا دے گا، یہ بھی کام بنا دے گا نا۔ ان لوگوں کے دل بھی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ طبیعت خراب ہو جائے تو شفائے مطلق تو اللہ تعالیٰ شافی مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ ایمرجنسی وارڈ میں آپ بھرتی کرا دیجئے، جب تک ادھر سے حکم نہیں، پی لیا دور نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے اگر غلط خون چڑھا دیا تو ظاہر ہے کہ اس کو صحیح کرنے والا ڈاکٹر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ تو ظاہری سبب ہے۔ دلی لے جاؤ ایمرجنسی وارڈ میں جناب بھرتی کرا دو، جب تک 7 آسمانوں کے اوپر سے اس کا حکم نہیں ہوگا تو ڈاکٹر کا ہاتھ بھی بیکار رہے گا، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے تو خاک مٹی فائدہ کر دیتی ہے، کیونکہ شفائے کامل اس مٹی کے اندر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اندر ہے۔ تو غرض ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کہیں اور باری سبحانہ و تعالیٰ سے ہی رجوع کریں۔ باری تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔